پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں. گاڑی اگرچہ مدینہ منورہ جا رہی ہو لیکن کیا وہ ٹریفک کے اصولوں سے براب ہو جاتی ہے کہ وہ پابندی ہو کہ اشارہ نہیں توڑنا اور وہ کہ نہیں میں نے توڑنا ہے. ڈرائیور کہ کیونکہ اشارہ توڑنے سے گاڑی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے, سواریوں کا بھی ہو سکتا ہے اور خود ڈرائیور کا بھی ہو سکتا ہے. مدینہ منورہ کی گاڑی ہو تو کیا اسے اجازت ہے کہ نیچے بندے دے کے مارتی جا اور دلیل دے چونکہ مدینہ منورہ کی گاڑی ہے نیچے کوئی آ گیا تو کیا ہو گیا. گاڑی اگرچہ مدینہ منورہ کی ہو مگر اس کو بندے مارنے کی تو اجازت نہیں ملی. گاڑی اگرچہ مدینہ منورہ کی ہو اور سپیڈ بریکر بنانے والوں نے سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہوں, وہ تو ان کی گور گردن کی انہوں نے کیوں بنا دی, لیکن کیا ڈرائیور کی یہ شجاعت ہے کہ وہ کہا میں نے تو تیز ہی گزارنی ہے, چھت والے گرتے ہیں تو گر کے مر جائیں. مجھ سے یہ بزدلی نہیں ہوتی کہ میں بریک لگا کے آہستہ سے گزاروں. کھاتے میں ان کے پڑیں گے جنہوں نے سپیڈ بریکر بنایا کہ میرے کھاتے میں پڑیں گے. کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے؟ سپیڈ بریکر کو دیکھ کے آہستہ چلانا بزدلی ہے یا حماقت ہے؟ گاڑی کچھ وقت کے لیے جس گاڑی کا منزل تک پہنچنا جن قوتوں کو پسند نہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوتیں خود گاڑی تیز چلانے والوں کی حوصلہ افزائی کریں اور خود ان کو اسباب دیں اور خود ان سے ایکسیڈنٹ کروائیں, کیونکہ ان کا تو ہے کہ منزل پہ نہ پہنچے. اگر کچھ وقت وہ اوور سپیڈ چلے اور سارے سپیڈ بریکر بھی توڑ دیے جائیں ان کی خاطر, وہ سمجھ رہے ہوں گے ہماری بہادری ہے, سب کچھ ہٹ گیا ہے, لیکن ادھر سیاد خوش ہے کہ آگے جو کھڈے میں گرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا مقصد تو گاڑی منزل پہ نہ پہنچے. تو یہ جو سہولتیں دینے والا ہے گاڑی کو پٹرول ڈلوا کے دینے والا یا گاڑی کے لیے یا بیٹھے ہوئے والوں کے لیے یا داد و تحسین کے لیے, تو یہ کیا گاڑی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور جب ایکسیڈنٹ ہو جائے اور انہیں پہلے سمجھایا بھی گیا ہو کہ ہو جانا ہے اور ایکسیڈنٹ کر کے ڈرائیور بھاگ رہے ہوں اور ان کو پکڑا جا رہا ہو اس ایکسیڈنٹ کے جرم میں, تو کیا اس جرم کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے؟ نہیں. یہ حب مدینہ ہے کہ چونکہ گاڑی مدینہ منورہ کی تھی تو ہر حال میں اگرچہ بندے مار گئی ہے لیکن گاڑی تو چلا رہے تھے نا, سوئے ہوئے تو نہیں نہ تھا ڈرائیور, آخر وہ بھی تو اندر ہی تھا. اگرچہ بندے مار گیا ہے لیکن وہ گاڑی تو مدینہ منورہ کی ہے. جب ایسے ڈرائیور کو پکڑنے کا سپیڈ بریکر بنانے والے کو موقع مل جائے, بنوائے وہ موقع خود, تو ادھر سے قانون یہ آئے کہ اس کمپنی کی ہر گاڑی کو اتارو نیچے, اس کمپنی کی جو گاڑیاں ہیں ان کی چابیاں نکال لو, ان کے ڈرائیور پکڑ لو. تو کیا اس وقت ضروری نہیں کہ کہا جائے کہ کمپنی خراب نہیں وہ ڈرائیور خراب تھا؟ کہ کمپنی داتا صاحب کی ہے, خواجہ صاحب کی ہے, بابا فرید کی ہے, مجدد الفیصانی کی ہے, امام احمد رضا بریلوی کی ہے.
ذمہ دار ہوں. اور جب ڈرائیور بدلا تھا میں نے اس وقت بھی 11 پوائنٹ لکھے تھے. اور جب ڈرائیور اتارنے کے لیے انہوں نے میٹنگ کی تھی میرے پاس اس کے ریکارڈ موجود ہے کہ ڈرائیور ہمیں نہیں رہنے دینا, خود بازو سے پکڑ کے اتارنا بھی نہیں مگر مجبور کر دینا ہے کہ آج کے بعد یہ سٹیئرنگ کو ہاتھ نہ لگائے, چلانی ہم نے اپنی مرضی سے ہے. یہ سب کچھ ہوا تھا اور گاڑی تو میں نے 25 سال لگا کے بنائی تھی. یہ لوگ تو میرے سامنے ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح طریقے صراط مستقیم میں کوئی وعدہ دے دے. آوان شریف فرس پر دونوں نے کھڑے ہو کر, ابھی ناظم ممتاز قادری رہائی تحریک فعال نہیں ہوئی تھی اس وقت, کوئی کہتا تھا کنڈکٹر, کوئی کہتا تھا ہیلپر, نیت تھی ڈرائیور بننے کی. تو سواریوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے لگے دیکھو اب جو خود اتر گیا تو ہمارا کیا قصور ہے, خود اتر گیا ہے, یہ ان کو خود جو اتر گیا ہے اب ہم پکڑ کے بٹھائیں اس کو. اور جو ادھر سی قوم آئی ہوئی تھی ان کا سب کچھ کروانے والی, ڈرائیور کو پتہ ہی کوئی نہیں گاڑی چلانے. ماشاءاللہ تم جو خیال ہو وہ کان انہوں نے بھرے سواریوں کے اور ہیلپروں اور کنڈکٹروں کے کہ کئی قیادتوں کے سین پھوٹ اٹھے اور ڈرائیور کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ جس سپیڈ سے چلاتا ہے کب پہنچیں گے. وہ 60 رستہ اس پہ چڑھاؤ, اس کو ہٹا کے اس پہ چلانے لگے. میں نے کہا 60 ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے آگے ہے بند, ہے 60 مگر ہے بند. ٹھیک ہے بند ہے پھر دیکھی جائے گی, وہاں تو پہنچے. پھر پہنچنے کا فائدہ کیا ہے, پھر واپس آنا, ایکسیڈنٹ کر کے بندے مار کے پھر کہو کہ اب. میں نے کہا فقط سے سوچو, میں نے کہا اس میں کھڈے بھی بڑے ہیں. کوئی بات نہیں, دلیر قوم ہے, کھڈے ہیں تو کیا ہے, کھڈے ہیں تو جائیں گے. میں نے کہا سوچو, کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے. اس گاڑی سے جب سٹیرنگ پہ قبضہ ہوا ہم نے قوم کو باقاعدہ ساری قیادت, پتہ نہیں کیا مجبوریاں تھیں ان کی, ہم نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے, یہ جو سینڈے مار رہے ہیں اور حماقت کو شجاعت قرار دیا جا رہا ہے. میں نے کہا میرے بہاف پہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں اور نہ کرو کاغذ تو گاڑی کے میرے نام ہی ہے. اگر میرے نام نہ ہوتے تو ہزاروں کارکن میرے کیوں گرفتار ہوتے. اوپر کمپنی والے بھی بڑے عجیب ہیں, یہ نہیں دیکھتے قبضہ کس کا تھا, یہ دیکھتے ہیں کاغذ کس کے نام تھے. کاغذ جانی نہیں چھوٹ رہی, کہتے ہیں کاغذ تمہارے نام ہے, کاغذ تمہارے نام ہے, اس واسطے کاغذ چونکہ تمہارے نام ہے لہذا تمہارے کارکن بھی گرفتار ہے. تو اس وقت جب انہوں نے سٹیرنگ پہ قبضہ کیا, ہم اگر انانیت اور قیادت ڈرائیوری کے شوق والے ہوتے تو جھگڑا کرتے کہ نہیں جانے دیں گے, یہی مرنا ہے. ہم نے کہا کوئی نہیں, ہنوں بڑی شوق سے بنائی تھی, دل درد دل جگر پگھلایا تھا 25 سال, کوئی نہیں اپنے ہی بیٹھ جائیں. ہم نے ٹریکٹر ٹرالی لے لی, یہ جانا تو ہم نے بھی مدینہ منورہ ہے, لیکن میں پوچھوں گا کچھ دن بعد جو ہنوں کے شوق میں اڈوں پہ کھڑے رہے اور انہیں ٹریکٹر ٹرالی نظر نہ آئی اور سارے سلسلے آگے شروع ہو گئے. آج
وہ لوگ فریب خوردہ ہیں. کہاں ان کی آنکھیں کھلیں گی جو کہتے ہیں کام تو کر رہے ہیں نا, جیل میں تو ہے نا. میں کہتا ہوں ایکسیڈنٹ کر کے گئے ہیں, ختم نبوت کے لیے ہوتے تو میں بھی ساتھ ہوتا. بے شک بے شک. ختم نبوت کے لیے ہوتے تو ان کے منہ سلے ہوئے تھے جب پیر سید خرم رضوی کو گرفتار کیا گیا تھا. بے شک بے شک. کہاں تھے یہ لوگ؟ اور بندے مار ڈرائیور کے لیے ہمیں کوئی تانے دے تو وہ اپنی حقیقت چیک کرے. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے, مگر بندے مارنے والے ڈرائیوروں کے ہم حامی ہم حامی ہم حامی ہم حامی. اور جن کو درد ہے وہ مجھ سے مناظرہ کر لے. میں نے 3 بار ڈرائیوروں کو چھڑایا ہے, پوری رات بیٹھ کے, مجھے پتا ہے. اور آپ وہ جن کے گھوڑے خالد بن ولید کے گھوڑوں سے نیچے نہیں رہتے تھے, کہاں چھپے ہوئے, کس فیل میں ہیں وہ گالی گروپ کے لوٹے جنہوں نے ہر سنی اہل دین کی پگڑی اچھالی, کہاں مر گئے وہ؟ اتنا ہی پانی تھا, میں نے 3 بار چھڑایا اور میں نے پھر بھی سمجھایا, وہ پھر بھی باز نہ آیا. قائدین قدم بڑھاؤ, لہذا وہ سنی عالم, وہ پیر طریقت جو آج بھی بندے مار ڈرائیور کے ظلم پہ پردہ ڈال رہا ہے, وہ خود سارے میں. بے شک. یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہم نے اس ڈرائیور کے بعد جب ساری کمپنی لائن میں لگنے والی تھی تو کس طرح بچایا ہے پوری کمپنی کو, یہ ہمیں پتا ہے. ورنہ مدارس مساجد سنیوں کی ان کو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی کہ ہمارے مسلک پر لیبل لگوایا ان لوگوں نے کہ یہ بندے مار مسلک ہے. یہ گاڑی سڑک پہ لے رہے تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں, ان کو گاڑی چلانے کا سلیقہ ہی نہیں. یہ ساری قوم کہنے لگی. میں کہتا ہوں سپیڈ بریکر بنانے والوں کا, مدینے کی صحرا سے گاڑیوں کو روکنے والوں کا, ان کا قصور اپنی جگہ, مگر ان کے قصور کے اندر انہیں ہیرو سمجھے, انہیں جو پتہ ہی نہیں تھا. اور جنہوں نے کان بھرے تھے آ کر, وہ خود نہیں آئے تھے, وہ کسی نے بھیجے تھے. اور یہ آخری کال بھی کسی نے دلوائی تھی ان سے, کسی نے دلوائی تھی. انہیں موقع چاہیے تھا کہ کریک ڈاؤن ویسے کیسے کرے, کوئی جواز تو ہونا چاہیے. گھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سارے, کوئی جواز تو ہو تو ہم گرفتاریاں شروع کریں. تو کہا کہ جواز کے لیے تو پھر کوئی کار ہونی چاہیے, تو کار ہونے کے لیے کوئی ایسا ڈرائیور ہونا چاہیے جو کہ میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں اور پھر آگے بوتل بھی ساتھ لے لینا. جان بوجھ کے یہ ہاتھوں میں کھیلنے والے ڈرائیوری کے شوق میں لوگ کہتے ہیں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. میرا دل روتا ہے کہ اہل سنت کی ہینوں کو ڈنٹ پڑ گئے ہیں. کتنی مسجدوں میں یہ امامت کرانے والے ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے, کتنے مدارس کا نظام خراب ہوا, ہر سنی کی تاریخ خراب ہوئی. اپنی بہادری اور ہیرو پن کے اندر سوچا ہی نہیں کہ سنی کی تاریخ کیا ہے, سنی کا انداز کیا ہے. یہ جو علم کلام میرے پاس صحابہ سے لے کر پڑھا ہے, اس میں اس موقع کا بھی ذکر ہے
کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر امام کی، قوم کے لیڈر کی شرعی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ نہیں لکھا ہوا کہ گاڑی چلائے اگرچہ بندہ مارتا جا رہا ہے، تو شرطیں لکھی ہیں، مجدد الفیصانی نے بھی شرطیں لکھی ہیں، اور انہوں نے جو انقلاب برپا کیا تھا، ہم تو وہ دھماکوں والوں کو کہتے تھے کہ مجدد نے تو جیکٹوں کے بغیر ہی انقلاب برپا کیا۔ او جیکٹوں والوں، تم طریقہ سیکھو مجدد سے۔ تو ان جیکٹوں والوں نے کہا ہم تمہارا بھی علاج کرتے ہیں کہ تم بھی بھول جاؤ گے مجدد کے طریقے کو، اور پھر وہ ہم سے بدلہ لے لیا گیا۔ بلا وجہ داعش کے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دی گئیں لبیک یا رسول اللہ کی، بلا وجہ سپاہ صحابہ کے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دی گئیں، بلا وجہ طالبان کے گھنٹوں کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکٹیں نہیں دی گئیں، بلا وجہ طالبان کے گھماشتے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرموں میں تقریریں نہیں کرتے رہے۔ بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ لہذا اہل سنت، یہ دین انشاءاللہ جاری رہنا ہے، اور اس کے غلبے کی تحریک بھی جاری رہنی ہے۔ لہذا اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور چلو منزل کے لیے، اب بھی وقت ہے، اور کارکنان اہل سنت کی رہائی کے لیے انشاءاللہ جد و جہد ہماری مزید جاری رہے گی، اور یہ قافلہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اسلام پاکستان کے تشخص کے لیے جان دینے کی جس کونے سے بھی آواز آئے، آج کل پرسوں جس دن میں جہاں بھی ہوں اپنے بیٹے کو دیکھنے بھی نہیں آؤں گا، وہیں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔ آپ کیا میں شکر گزار ہوں، آپ رونق افروز ہوئے، آپ سب نے میرے ساتھ مل کے ایک بار نعرہ